السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز سے متعلقہ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کب نہیں، نماز کو ختم کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، نماز کے مکروہات، نماز کی سنتیں، یہ تمام چیزوں پر، ان مسائل پر ویڈیوز ہمارے پلے لسٹ میں موجود ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ درست کرنا ضروری بھی ہے تو پلے لسٹ میں جا کر ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان ویڈیوز کو دوسروں کو بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو تو مقتدی یعنی نماز پڑھنے والے احباب کس وقت میں کھڑے رہیں۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اس وقت میں کیا اقامت سے پہلے کھڑے ہونا چاہیے یا اقامت کہتے وقت میں کھڑے ہونا چاہیے یا اقامت مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت بھی ہے اور اسے جاننا بھی چاہیے۔ احناف کے یہاں علماء نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ کب کھڑے ہونا چاہیے مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، جس کا خلاصہ انہوں نے 3 باتوں میں ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ اگر امام صاحب صفیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ صفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ 5 صفیں ہیں مسجد میں، تو 5 صفیں جب بیٹھی ہوئی ہیں اور امام صاحب اسی وقت میں مسجد میں داخل ہوئے پیچھے کی طرف سے، تو جب وہ 5ویں صف پہ آئے جائیں گے یعنی ان کے اعتبار سے پہلی صف ہوگی، تو پہلی صف سے جب گزریں تو پہلی صف والے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد وہ تھوڑا آگے بڑھیں تو دوسری صف والے کھڑے ہو جائیں، وہ آگے بڑھیں تو تیسری صف والے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ بڑھتے ہوئے اپنے جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانی ہے، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ان کے پیچھے والی صف کھڑے ہو جائے۔ یعنی ترتیب رہے گی اس میں کہ پیچھے سے اگر امام صاحب آ رہے ہیں تو اس میں مستحب یہ ہے کہ ہر ایک صف سے جیسے امام صاحب آگے بڑھتے رہیں ویسی پیچھے کی صفیں ایک ایک کھڑے ہوتے رہے۔ یہ ایک شکل بتائی ہے۔ دوسری شکل یہ بتائی گئی ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے سامنے سے آ رہے ہوں، مثال کے طور پر ہوتا ہے ایسے کہ بعض مرتبہ محراب کے یہاں بازو میں دروازہ ہوتا ہے اور اس کے بازو میں امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، تو وہاں سے نکلتے ہیں، تو اس وقت میں ہم کب کھڑے ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے بات لکھی کہ جیسے امام صاحب نے اپنا دروازہ کھولا اور وہ محراب میں آ گئے تو اسی وقت میں سب لوگ کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب پہلے سے ہی صف میں موجود ہوں، امام صاحب پہلے سے ہی صف میں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ جب حی علی الصلاح یعنی مؤذن یا مکبر تکبیر کہنے والا وہ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے حی علی الصلاح پر جب پہنچے تو اس وقت میں سب کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ تیسری صورت ہے جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مکبر کی اقامت سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہوگا۔ کب؟ جبکہ امام صاحب پہلے سے صف میں موجود ہوں، اور مکبر جب حی علی الصلاح پر پہنچے تو اس وقت میں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر رک کر ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور ابھی 2-3 منٹ باقی رہتے ہیں یا 1 منٹ باقی رہتے ہیں جماعت کھڑی ہونے کے لیے، تو امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر کہ جیسے امام صاحب اپنے مصلی پر پہنچ جائیں گے تب جا کر ہم کیا کریں گے، وہاں پر صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام صاحب کا اگر انتظار کرنا ہے اور وقت موجود ہے تو ایسی صورت میں بہتر صورت یہ ہے کہ ہم صف میں بیٹھے رہیں، بیٹھ کر انتظار کریں، جب امام صاحب آ جائیں تو اس وقت میں کھڑے ہوں۔ دوسری صورت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ حی علی الصلاح
سے پہلے اگر کوئی کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر نکیر کرتے ہیں، ان کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں پہلی تو بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اقامت کے وقت میں کب کھڑے ہونا ہے اور کب نہیں، یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس پر اصرار اس انداز میں کرنا کہ وہ کوئی واجب یا فرض عمل ہے سمجھ کر، یہ غلط ہے۔ ہر ایک مسئلے کو اس کے دائرے کار میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات لکھی گئی ہے کتابوں میں کہ اگر امام صاحب پیچھے سے آتے رہیں تو اس وقت میں لوگ کھڑے ہو جائیں، جبکہ ابھی مکبر تکبیر نہیں کہہ رہا ہے، اور اگر امام صاحب سامنے سے دکھ جائیں تو اس موقع پر پوری صفیں جو ہے اٹھ کر کھڑی ہو جائیں۔ اور تیسری صورت جو بتائی گئی ہے، وہ تیسری صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام صاحب اگر پہلے سے موجود ہیں صف میں تو ایسی صورت میں حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہوں۔ لیکن ہماری مسجدوں میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ صف بنا کر نہیں بیٹھتے ہیں پہلے سے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بہت ساری مساجد میں کہ مکبر جو ہوتا ہے اس کے آزو بازو 2-3 افراد یا پہلی صف میں لوگ تھوڑا سا صحیح نظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد والی صفوں کے اندر صف میں ترتیب نہیں ہوتی، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، کوئی دور ٹھہرا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صفیں پہلے سے بنی ہوئی ہوں پوری، مثال کے طور پر 3 صفیں تھیں اور 3 صفوں میں لوگ بالترتیب اچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر حی علی الصلاۃ کے وقت میں اٹھیں۔ اگر صفیں پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہیں تو جب مکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اسی وقت میں کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو درست کر لینا چاہیے، تاکہ جیسے ہی تکبیر ختم ہو جائے، جیسے ہی اقامت ختم ہو جائے تو لوگ برابر بالکل تیار رہیں امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ مسئلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر صفیں پہلے سے بالترتیب بنی ہوئی ہیں پوری صفیں، تو اس وقت میں تو حی علی الصلاۃ کے وقت میں ہم کھڑے ہو جائیں، اور اگر صفیں بنی ہوئی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بہتر شکل یہ ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس موقع پر جو ہے اٹھ کر اپنی صفوں کو درست کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس پر اگر کوئی بعد میں آ کر صف میں کھڑا ہو رہا ہے یا حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہو رہا ہے اس موقع پر اس صورت میں، تو اس پر نکیر کرنا یا اس کو اچھے انداز میں نہیں بلکہ کوئی غلط انداز سے اس سے بات کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 57، اور اسی طریقے سے ہم یہ مسئلہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں در مختار والیوم نمبر 2 پیج نمبر 177۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔